مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج 26 رمضان ہے، 27، 28، 29 3 دن بظاہر باقی ہیں۔ بہت سی باتیں کرنے کی ہیں اور ضرورت کی ہیں۔ آج ایک موضوع ذہن میں تھا، اگرچہ تیاری نہیں تھی، محبت کا، لیکن اس کو تلاش کرنے کے دوران ایک دوسری چیز سامنے آ گئی اور ذہن نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو پہلے لے لیا جائے، اور وہ ہے رضا۔ رضا کا لفظ عربی لفظ ہے مگر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ راضی ہونا، راضی ہونا، خوش ہونا، مطمئن ہونا۔ آج کل کی اردو میں کہیں گے ایکسیپٹ کرنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ موضوع قرآن و حدیث میں بہت ہے اور اس کی تفصیلات ہیں بہت ساری۔ مثلا ایک تو رضا کا لفظ آیا ہے احادیث میں اس پہلو سے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو رب
اور اسلام کو اپنا مذہب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مان کر راضی ہو۔ حدیث میں الفاظ ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا جو اللہ پر راضی ہو رب کی حیثیت سے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہو اور اس بات پر اس کا دل مطمئن ہو، اسلام کو اپنا مذہب مان کر مطمئن ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و پیغمبر مان کر مطمئن ہو۔ یہ ایک پہلو ہے اور یہ بنیادی ہے۔ مسلمان ہونے کا یہ تقاضا ہے، مسلمان صحیح معنی میں اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کوئی آدمی، کامل مسلمان تو ہو نہیں سکتا۔ ہمارے زمانے میں یہ والی جو رضا ہے اس کا معاملہ بھی کمزور ہو گیا ہے۔ میں نے ایک دن بات کی تھی ایمان کے بارے میں، یا کیا موضوع تھا، تو وہاں بات آئی تھی کہ شک پیدا کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ شک پیدا کرنا جو ہے وہ اس رضا ہی کو ختم کرتا ہے اصل میں۔ یعنی اس کو مثال سے سمجھیں کہ مثال کے طور پر آپ کاروبار کرتے ہیں اور آپ کا کسی فرم سے ایک معاملہ ہے، کسی کمپنی سے، کسی کارخانے سے آپ مال لیتے ہیں، بہت دنوں سے لیتے ہیں، راضی ہیں، مطمئن ہیں، تجربہ ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس ایک رپورٹ آتی ہے، کوئی آدمی آپ کو بتاتا ہے کہ جس فرم سے آپ مال لیتے چلے آ رہے ہیں وہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے اور اس میں یہ گڑبڑ ہے۔ تو اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں پہلے سے کچھ شک تھا تب تو آپ یقین کر لیں گے کہ ہاں معلوم ہوتا ہے بات صحیح ہے، کچھ گڑبڑ ہے، اور اس کے بعد آپ کوشش کریں گے پتہ چل جائے، اور اگر وہ ہے تو آپ اس سے اپنا معاملہ ختم کر لیں گے۔ اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی تم جو کہہ رہے ہو وہ یہ لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ہمیں آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا، ہمارے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، ہم تو 10 سال سے ان سے مال لے رہے ہیں، 10 سال سے ہم ان کو مال دے رہے ہیں، 10 سال سے ہمارا ان سے کاروبار کا سلسلہ ہے اور ہمارا تجربہ غلط نہیں ہے۔ تو آپ شک میں نہیں پڑیں گے اور اپنا کام چلاتے رہیں گے، جاری رکھیں گے۔ بس یہی بات ہے۔ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو، اسلام کے اندر تو یہ خرابیاں ہیں۔ اب اگر آپ راضی ہیں، مطمئن ہیں، تو آپ کہیں گے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ بھائی میں تو مسلمان ہوں اور اسلام پر میرا اطمینان ہے، میں پوری طرح مطمئن ہوں۔ اور اگر کوئی شک پڑا ہوا ہے پہلے سے، جیسا کہ آج کل کے ماحول میں اور آج کل کی تعلیم میں پیدا ہو جاتا ہے، تو وہیں گڑبڑ شروع ہو جائے گی۔ وہ کہے گا مذہب تو اچھا ہے اسلام، لیکن دیکھو 2-4 چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دیکھو بھلا سونے کے ٹائم میں نمازیں ہیں، کاروبار کے ٹائم میں نمازیں ہیں، نمازوں کے ٹائم کا جو ٹائم ٹیبل ہے اسلام میں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ صبح کی نماز سونے کے ٹائم میں ہے، اور ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کاروبار کے ٹائم میں ہے۔ یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے۔ ماڈرن جو زمانہ ہے اس کی میں ترقی نہیں کر سکتا مسلمان اگر وہ نمازوں کے چکر میں رہے گا ٹائم پہ پڑھنے کے۔ تو بتائیے اس طرح کی بات کوئی کرے گا تو ہمارے کالج کے پڑھے ہوئے آدمی کے دماغ میں کچھ آئے گا نا تھوڑا سا کہ ہاں بات تو کچھ لگتی ہے۔ لیکن ہمارے جیسا کوئی ملا، اللہ کی توفیق دعویٰ نہیں ہے، جو بھی ہو، وہ کوئی ضروری نہیں کہ عالم ہی ہو، جس آدمی کا ایمان ٹھیک ہے وہ کہے گا کہ جناب گڑبڑ اسلام میں نہیں ہے، گڑبڑ دنیا میں ہو رہی ہے۔ نمازوں کا ٹائم ٹیبل بالکل ٹھیک ہے، انسان اور دنیا کی فطرت کے مطابق ہے۔ یہ بات جب چھڑ گئی ہے تو میں ذرا سا اس کو کہہ دیتا ہوں، ورنہ ذہنوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شبہ رہ جاتا ہے اور حل ہوتا نہیں ہے۔
یہی بات کہ نمازوں کا جو ٹائم ہے کاروبار کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ اپنے کسی بچے سے کہیں کہ بیٹا گھر میں رات کو 8 بجے سب لوگ دسترخوان پر ہوتے ہیں, سب کھانا کھاتے ہیں, تم کہاں چلے جاتے ہو, کھانے پہ رہا کرو. تو وہ کہے کہ صاحب میں تو اس ٹائم میں فلاں دوست کے یہاں جاتا ہوں, آپ نے غلط ٹائم رکھا ہے کھانے کا. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ بھائی ٹائم ہم نے تو صحیح رکھا ہے, تم نے دوست سے ملنے کا ٹائم غلط رکھا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اس وقت کی جو دنیا ہے اس میں آپ صحیح بات یقین کریں, پلان کے تحت اسلام سے, انسان کی فطرت سے دشمنی رکھنے والے ہیں, جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس وقت دنیا میں, دنیا کا ہینڈل ہے ان کے ہاتھ میں, وہ چلا رہے ہیں. انہوں نے جان بوجھ کے یہ گڑبڑ کی ہے کہ فطرت کے خلاف سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی میں سے کاروبار کا قصہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت یہ بنائی ہے کہ صبح کے وقت میں اس کی جتنی صلاحیتیں ہیں, جسمانی طاقت اور صلاحیت, وہ اٹھان پر ہوتی ہے, عروج پر ہوتی ہے, بڑھتی ہے, چستی ہوتی ہے. اور آپ کسی ڈاکٹر سے یا حکیم سے پوچھیں کہ یہ معاملہ سورج کے ساتھ چلتا ہے, سورج اٹھتا جاتا ہے اور ہم بھی اٹھتے جاتے ہیں طاقت کے اعتبار سے, اور سورج ڈھلتا جاتا ہے اور ہماری جسمانی کیفیت بھی ڈھلتی جاتی ہے. تو فطرت کے اعتبار سے کاروبار کا صحیح ٹائم ہے صبح سے دوپہر تک, اور اس پورے ٹائم میں کوئی نماز نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھو, کاروبار شروع کر دو, اور دوپہر کو 12 بجے تک, 1 بجے تک, 1:30 بجے تک, 2 بجے تک کاروبار کرو اور نماز کے لیے چلے جاؤ. ہو سکتا ہے 2-4 گاہک دیر سے آئے ہوں, یا ہو سکتا ہے کچھ حساب وغیرہ رہ گیا ہو, ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ چلے جاؤ تھوڑی دیر کے لیے اگر ضرورت ہے, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس کے بعد آ کر آرام کرو, کھانا کھاؤ, آرام کرو, اور اس کے بعد دکان بند. اب زندگی کے اور کام ہیں, اور بھی غم ہے زمانے میں دکان کے سوا. بھئی دنیا میں کام تو بہت سارے ہیں, شاعر نے تو یہ کہا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو کاروبار کے سوا بھی تو بہت کام ہے. عصر کی نماز پڑھو اور دیکھو رشتہ داروں میں کوئی بیمار تو نہیں ہے, کسی سے ملنے جانے کا کوئی کام تو نہیں ہے, وہاں چلے جاؤ. رشتہ داروں سے ملنے کا تو ہمارے ٹائم ٹیبل میں کھانا ہی نہیں رہا ہے نا, ختم ہے معاملہ. کہاں رشتے ٹوٹ رہے ہیں, بن نہیں رہے. عصر کے بعد کا ٹائم اس کے لیے ہے, اور مغرب کے بعد اپنے گھر کے کام نمٹاؤ, سمیٹو جو بھی ہو, اور کھانا کھاؤ اور عشاء کی نماز پڑھو اور سو جاؤ. اور صبح کو اول وقت اٹھ جاؤ, تہجد پڑھو, ورزش کرو, فجر کی نماز پڑھو, کام میں لگ جاؤ. انہوں نے کیا کیا ہے, پہیا الٹا گھما دیا ہے, وہیل الٹا چلا دیا ہے بالکل. اب یہ ہے کہ آپ رات کو 2 بجے 3 بجے تک جاگیں اور دن میں 2 بجے تک سوئیں, 12 بجے تک, 1 بجے تک, 2 بجے تک. سارا کام الٹ گیا ہے. یا یہ موضوع اگر اس وقت ہوتا اصل تو میں اس پر اور تفصیل سے بات کرتا, لیکن ایک اشارہ کرتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا. بجلی, پاور, ڈیمانڈ جتنی ہے سپلائی اس سے کم ہے یا نہیں؟ ہندوستان میں تو ضرور کم ہے, اور اکثر ملکوں میں کم ہے. مصیبت اپنے ہاتھ سے کھڑی کی ہے. کاروبار سورج کی روشنی میں ہو صبح سے دوپہر تک تو لائٹ بچے گی یا نہیں بچے گی؟ جتنی لائٹ بن رہی ہے وہ فالتو ہو جائے گی, وہ زیادہ ہے ضرورت سے. آپ نے کاروبار شروع کیا ہے دوپہر کو 3 بجے اور 4 بجے اور رات کے 10 بجے تک کر رہے ہیں, تو لائٹ کی تو ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے آپ کو زیادہ کہ آپ اندھیرے میں کام کر رہے ہیں, فطرت کے خلاف کر رہے ہیں.
تو لائٹ آپ کو زیادہ چاہیے، نقصان ہو رہا ہے۔ اور رات کو جب آپ 2 بجے تک گھروں میں جاگ رہے ہیں، اچھا کاروبار تو چلو 8 بجے 9 بجے 10 بجے دکان بند ہو گئی، اس کے بعد کلب کھل گئے، اس کے بعد ہوٹل کھل گئے، اس کے بعد پارک ہیں، اس کے بعد اور تفریح گاہیں ہیں، اور گھروں کے اندر وہ ہیں کیا کہنا چاہیے چائے پانی کی محفلیں ہیں، سب میں لائٹ چاہیے یا نہیں؟ تو بے وجہ ضرورت پیدا کرنا اور مصیبت میں مبتلا ہونا، یہ کام ہو رہا ہے۔ اب یہ باتیں اگر کہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ ترقی کو نہیں جانتے اور اس کو نہیں جانتے۔ ارے بابا تم نے ترقی کو الٹ دیا ہے، بالکل مصیبتیں خود کھڑی کر رکھی ہیں۔ جو مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کر رکھے، تم نے پیدا کیے ہیں۔ ایک مثال اور یاد آ گئی، پتہ نہیں بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا میں بھوک مری، بہت سارے لوگ بھوک سے مرتے ہیں اور بھوکے رہتے ہیں، یہ تو کروڑوں ہیں دنیا میں، مختلف ملکوں میں۔ افریقہ کے ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں نا تو فوٹو آتے ہیں، بیچارے ہڈی کے ڈھانچے ہیں بالکل، پورے دن ان کو کھانا نہیں ملتا، 2 دن میں کبھی جا کر 3 دن میں کھانا ملتا ہے، پانی بھی ڈھنگ سے صاف نہیں ملتا۔ بھوک بڑا مسئلہ ہے، اور دنیا والوں کے پاس کوئی حل نہیں ہے، باتیں بناتے ہیں، خالی صرف باتیں بناتے ہیں اور پروپیگنڈے کرتے ہیں، کوئی حل نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آبادی کے مطابق کھانا نہیں دے رکھا ہے، آتا نہیں ہوگا ذہن میں یہ، بھائی ان کو نہیں مل رہا تو ہے نہیں، جبھی تو نہیں مل رہا۔ لیکن صحیح بات یہ نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ مجھے ایک کھانے کی ضرورت ہے، میرا قبضہ 10 کھانوں پر ہے، اور ان کو 10 کھانوں کی ضرورت ہے، ان کے پاس ایک کھانا ہے۔ تقسیم غلط ہو رہی ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے۔ امریکہ کی 2 ایجنسیوں نے سروے کیا تھا، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں نے تو اخبار میں پڑھا تھا۔ ان کا سروے کا خلاصہ ایک کا یہ تھا کہ دنیا میں جو کھانا تیار ہے، پکا ہوا کھانا، یعنی جو کھانے کے لیے بن چکا ہے، تیار کھانا تقریباً آدھا خراب ہوتا ہے، اور دوسری ایجنسی کا سروے تھا لگ بھگ 1/3 1/3 خراب ہوتا ہے، 30-35%۔ یہ امریکہ کی ایجنسیوں کا سروے تھا۔ کچا کھانا نہیں، گیہوں نہیں، چاول نہیں، پکا ہوا کھانا جس کو آدمی بیٹھ کر کھا سکتا ہے، وہ کھانا، تہائی کھانا دنیا میں روزانہ پھینکا جاتا ہے، سڑتا ہے، ڈسٹ بین میں جاتا ہے۔ دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 8 ارب، اس میں سے تہائی کھانا کتنا بنے گا؟ کم سے کم 2-2.5 ارب لوگوں کا کھانا تو بنے گا نا، 2.5 ارب 2.25 ارب۔ 2.5 ارب لوگ بھوکے نہیں ہیں دنیا میں، اس سے کم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے لیے کھانا تیار ہے، بلکہ سب کی ضرورت سے کچھ زیادہ ہے، مگر تقسیم میں گڑبڑ ہے، کھانا پہنچ نہیں رہا ہے۔ اور گڑبڑ کیا ہے؟ آپ کو یوں بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کھانا کون اتنا ضائع کرے گا؟ 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیے، اور 5 ہوٹل کیوں کہتے ہیں؟ خالی ہمارے بہت سارے انسان بھائی ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں ہی معیار وہی ہے 5 اسٹار والا۔ اب 5 اسٹار ہوٹل میں نے بارہا جا کر دیکھا ہے، اور مجھے اس معاملے میں تکلف نہیں یہ بتانے میں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے وہاں رہنا کہ میں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہوں اور کھا رہا ہوں، لیکن مجھے ایک پریشانی ہمیشہ رہی ہے جب بھی میں ٹھہرا ہوں کہ ہمارے لیے جو 5 اسٹار میں ٹھہرے ہوئے ان کے لیے کتنے کھانے ہیں۔ میں نے اکثر یہ کیا کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ذرا جا کر شمار کر کے آؤ، گن کے آؤ کتنے کھانے ہیں۔ میں نے مکہ مکرمہ میں یا دوسرے کہیں جانا ہوا 1-2 ملکوں میں، سب جگہ گنوایا، تو 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے کے وقت میں، رات کا کھانا تھا، میرے ساتھی نے آ کر بتایا
تقریباً سلاد کے آئٹم 20 ہیں، سویٹ ڈشز 20 ہیں، 40 ہو گئے، اور 30 کھانے ہیں، 70 چیزیں، 30 قسم کے کھانے. اور یہ کوئی مشکل نہیں، آپ کو پتا ہے، جو لوگ بھی جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. روٹی کئی قسم کو ہوگی، گوشت کا سالن کئی قسم کا ہوگا، چاول کئی طرح سے ہوگا، سبزیاں کئی طرح سے ہوں گی، ہو جائے گا 30 کھانا. ہوتے ہی ناشتے میں 40 سے 50 آئٹم گنے ہیں، میں نے باقاعدہ خود بھی گنے ہیں کھڑے ہو کر، اور لوگوں سے بھی گنوائے ہیں. تو اب ایک آدمی کے لیے تو 70 چیزیں ہیں، اور ایک آدمی کے لیے ایک بھی چیز نہیں ہے. اچھا، پھر جو کھانا پک گیا، کیا وہ باسی کھانا اگلے وقت میں وہ اپنے گاہک کو کھلا سکتا ہے ہوٹل؟ جو آدمی ایک وقت کے کھانے کے 5,000 روپے دے رہا ہے، وہ باسی کھانا کیوں کھائے گا؟ اسے تو تازہ چاہیے. تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ ضائع ہوتا ہے. شادیاں ہوتی ہیں تو آپ نے اب خود دیکھا ہے شادیوں میں کتنا کھانا پھینکتا ہے، کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. اب تو عرب ملکوں میں ماشاءاللہ ایک کام شروع ہوا ہے، کیا کہیں گے، فوڈ بینک. انہوں نے فریج رکھ دیے ہیں جگہ جگہ. آپ کے یہاں جو کھانا بچ جائے آپ کو اس فریج میں لے جا کر رکھ دیں. ضرورت مند آئے کوئی اور اس میں سے اٹھا کے اپنا لے جائے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کس نے دیا ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا کس نے کھایا. اور وہاں اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ غریبوں کے علاقوں میں بھیج بھی دیتے ہیں. باقاعدہ سعودیہ میں بھی ہونے لگا ہے یہ کام، اور امارات میں بھی مجھے معلوم ہے کہ وہاں باقاعدہ، وہاں تو حکومت نے قائم کیے. یہ ہے اسلامی طریقہ، صحیح طریقہ. بات بہت دور چلی گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی شک پیدا کرے کہ تمہارا دین تو بہت اچھا ہے مگر فلاں حکم جو ہے وہ ایسا ہی ہے، نمازوں کا ٹائم ٹیبل اچھا نہیں ہے، پردے کا حکم جو ہے وہ تو نہیں ہونا چاہیے، اور فلاں چیز، سود جو ہے اس کو حرام کر دیا اسلام نے، سود کے بغیر کیسے کام چل سکتا ہے. یہ ایسی ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں اور شک پیدا ہوتا ہے. تو راضی ہونے کا مطلب ہے کہ آدمی مطمئن ہو اور یہ کہے کہ نہیں، میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر مطمئن ہوں، میں اللہ کو رب مانتا ہوں، اسلام کو اپنا مذہب مانتا ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانتا ہوں، اس پر مجھے پورا اطمینان ہے. تو رضا کا ایک پہلو تو یہ ہے، ایمان سے تعلق رکھنے والا، اور ایک ہے رضا کا تعلق اللہ کی تقدیر سے تعلق رکھنے والا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے بندہ اس پر راضی ہو. اس پر اصل میں بات کرنا چاہتا تھا، چونکہ عام طور سے ہم لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں، اگر کسی کی ڈیوٹی کا مسئلہ ہو تو جا سکتے ہیں، ورنہ چند منٹ میں اور لوں گا، ابھی 10 منٹ تقریباً. میرا ارادہ نہیں تھا، بلکہ آج تو دال دلیا کچھ تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کام چلا دیا. واقعی تو بالکل اچانک یہ شروع ہوا. جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جس کو اللہ آسان کرے. تو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جو فیصلہ کرے، بندہ اس پر راضی ہو، یہ اس کی زندگی کو آسان بنانے والی بات ہے. راضی ہونا آسان نہیں ہے، البتہ اس سے تھوڑا کچھ آسان صبر کرنا ہے. لیکن اگر بندہ صبر بھی نہیں کرتا تو پھر وہ سکون سے نہیں رہ سکتا. دو باتیں ہیں، میری مرضی کے خلاف کام ہوا تو اچھا تو یہ ہے کہ میں راضی ہو جاؤں، یعنی یوں کہوں کہ جو ہوا یہی ٹھیک ہے، چونکہ یہ اللہ نے کیا ہے، بس یہ ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم صبر تو کر ہی لو کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ نے جو کیا میں اس کو مانتا ہوں. صبر تو کرنا ہی پڑے گا. اچھا، صبر نہیں کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ اپنا سر موڑو، اور تو کچھ ہو نہیں سکتا. کسی کا انتقال ہو گیا جی،
صرف اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے علاوہ اور صبر کرنے کے علاوہ آپ کر کیا لیں گے؟ اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈالیں گے اور کیا کریں گے؟ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگوں کی پریشانی فقط یہ ہے کہ وہ راضی رہنا نہیں جانتے، حالانکہ کر کچھ نہیں سکتے۔ ہم نے دکان کی، دکان جیسی ہم چاہتے تھے ویسی نہیں چلی، ایسی اس میں آمدنی نہیں ہوئی، اتنا منافع نہیں ہوا، تو ٹھیک ہے، اللہ نے جتنا چاہا اتنا دیا، راضی ہو جائیں۔ نہیں راضی ہوں گے تو کیا کریں گے؟ صرف پریشان رہیں گے۔ ہمارے کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، بڑا عزیز تھا، ہمیں بہت جھٹکا لگا، تکلیف ہوئی، رو لیجئے، دعائیں کر لیجئے، غم کر لیجئے، لیکن راضی تو ہونا ہی پڑے گا۔ مت راضی ہوئیے تو وہ زندہ ہو جائے گا، وہ تو گیا، تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ تو کہنا یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا الفاظ ہیں حضرت کے، حضرت نے کسی کا نام لکھا ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھا ہے، اس میں فرماتے ہیں اما بعد فإن الخیر کلہ فی الرضا، ساری خیر راضی ہونے میں ہے۔ فإن استطعت ان ترضى وإلا فاصبر، اگر راضی ہو سکتے ہو تو راضی ہو جاؤ، آسانی ہو جائے گی، ورنہ صبر کرو، کم سے کم صبر تو کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ تو چارہ ہی نہیں ہے۔ حکیم لقمان کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے جو اپنے بیٹے کو وصیت کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ بیٹے میں تمہیں چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے گی اور اللہ کی ناراضی سے دور کر دیں گی۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ، چاہے تمہیں پسند ہو یا ناپسند ہو، تمہاری مرضی کے مطابق ہو یا مرضی کے خلاف ہو، راضی ہو جاؤ۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیں، راضی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کوشش نہ کرو، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جو چاہتے ہو اس کے کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن اپنی طرف سے محنت کرنے کے بعد رزلٹ جو آیا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر راضی ہونا ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ آسانی کے لیے، زندگی کو آسان بنانے کا، میں بار بار کہتا ہوں اپنے احباب سے یہ بات کہ زندگی کو آسان بنانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم راضی ہونے کا مزاج بنا لیں۔ لیجئے ایک بزرگ کا قول ہے، میمون ابن مہران فرماتے ہیں من لم یرضى بالقضاء فلیس لحمقه دواء، جو آدمی تقدیر پر راضی نہ ہو اس کی بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ احمق ہے، کوئی علاج ہی نہیں، کیا کریں گے؟ مت ہو راضی، پریشان رہو، سوائے پریشانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ واہ، ایک چیز اور سن لیجئے، آج تو پتہ نہیں کیوں میں بھی اس چکر میں ہوں، جیسے بات لمبی کرنا چاہ رہا ہوں۔ مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ نے، بڑے عالم نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، شاید لکھنے والے بھی صحابی ہوں گے۔ الا ان لأہل التقوی علامات یعرفون بها ویعرفونها من انفسهم، سنو تقوی والوں کی کچھ نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں اور خود بھی وہ اپنے اندر ان چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ من رضی بالقضاء، متقی وہ ہے جو راضی ہو تقدیر پر، وصبر علی البلاء، اور آزمائش پر صبر کرے، وشکر علی النعماء، اور نعمت پر شکر کرے، وصدق باللسان، اور زبان سے سچ بولے، ووفى بالوعد والعہد، اور وعدے کی اور عہد کی پابندی کرے، وتلا لاحکام القرآن، اور قرآن کے احکام کے پیچھے چلے۔ یہ ہے آدمی جو متقی کہلانے کا حقدار ہے۔ بہت چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیفیت اور یہ صفت اور یہ گویا سمجھ کا اور فہم کا جو اعلیٰ درجہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائیے۔ اللہ جو مضمون بیان ہوا رضا اور صبر کا، اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچاتے ہوئے اپنی مرضیات پر راضی رہنے والا بنا دیجئے۔ اللہ اپنی ذات پر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنے دین پر اور اپنے احکام پر ہمیں ایک رضا کامل اور اطمینان کامل عطا فرما دیجئے۔ سارے مسلمانوں کو اللہ اس پر ثبات عطا فرما دیجئے۔ اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے، ہمارے سارے کام آسان فرما دیجئے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائیے، اچانک آنے والی خیر ضرور عطا فرمائیے، اچانک آنے والے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے محفوظ رکھیے، ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔